نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حقیقت کے قسمیں۔ حقیقت آپ لوگوں نے تعریف پڑھ لی، پھر مجاز کی تعریف اور وہ قرائن پڑھ لی جہاں پہ حقیقی معنی چھوڑا جاتا ہے۔ تو آج حقیقت کے اقسام پڑھیں گے، چونکہ معنی مجازی عام طور پر اسی وقت مراد لیا جاتا ہے جب معنی حقیقی مراد نہ لیا جا سکے۔ یعنی معنی مجازی کی طرف ہم کب جائیں گے؟ تو معنی مجازی کی طرف اس وقت جائیں گے جب معنی حقیقی مراد نہ لیا جا سکے۔ اس لحاظ سے حقیقت کی 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ نمبر پہ حقیقت متعذرہ۔ پہلی قسم حقیقت متعذرہ وہ ہے جس پر عمل کرنے میں شدید مشقت اور دشواری ہو۔ جیسے کوئی شخص آم کے درخت کے بابت کہے کہ میں یہ درخت نہیں کھاؤں گا، قسم کھائے کہ میں آم کا درخت نہیں کھاؤں، تو درخت کا پھل کھانا مراد ہوگا نہ کہ خود درخت۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ درخت کھانا۔ مجازی معنی کیا ہے؟ کہ درخت کی قیمت یا درخت کا پھل کھانا، کیونکہ اس کے حقیقی معنی درخت کھانے پر عمل کرنا نہایت دشوار ہے۔ تو یہ حقیقت متعذرہ ہے، معذرہ سے ہے، مشکل ہے۔ نمبر 2 حقیقت مہجورہ۔ تو اس صورت میں حقیقت متعذرہ میں مجازی معنی مراد ہوگا۔ نمبر 2 حقیقت مہجورہ۔ مہجورہ حجر سے یعنی چھوڑا گیا، تو وہ ہے جس پر عمل ممکن ہو، یعنی جس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہے مگر عادتاً یا شرعاً اس پر عمل متروک ہو۔ عادتاً عرفاً اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، یا شریعت کے تو شرعاً شریعت میں اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا گیا ہو، یہ حقیقت مہجور ہے۔ مثال جیسے کوئی کہے کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اب قدم رکھنے کے معنی حقیقی صرف پاؤں گھر میں رکھنا ہے۔ معنی حقیقی کیا ہے؟ کہ صرف پاؤں رکھنا ہے، جسم کا باقی حصہ گھر سے باہر رکھنا ہے، مگر عادتاً یہ معنی مراد نہیں لے جاتے۔ یا ایسے کوئی شخص کسی کو اپنے خلاف مقدمہ۔ دوسری مثال ہے، پہلی مثال کیا آتی ہے؟ اگر کوئی قسم کہے کہ میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں، تو معنی حقیقی کیا ہے؟ کہ پورا جسم باہر ہو اور اندر قدم رکھے، یہ معنی حقیقی ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اس سے معنی مجازی مراد ہے وہ مطلق دخول ہے، جیسے بھی داخل ہو تو یہ حانس ہو جائے گا۔ دوسری مثال، کوئی شخص کسی کو اپنے خلاف مقدمہ میں وکیل بالخصومت بنائے، یعنی کوئی شخص کسی کو وکیل بنائے کہ جا کے تو میرا مقدمہ لڑ، اور تو نے ہر سوال کے جواب میں نہ کہنا ہے، لا کہنا ہے، کہ نہیں ماننا نہیں ہے آپ نے، تو یہ وکالت بالخصومت کے معنی حقیقی تو فریق مخالف کی تردید کا وکیل بنانا ہے۔ تو وکیل بالخصومت کا معنی حقیقی کیا ہے؟ کہ فریق مخالف کی تردید کا وکیل بنانا ہے، اس کے ہر بات کو رد کرنا ہے، چاہے حق ہو چاہے سچ ہو، یہ حقیقی معنی ہے۔ لیکن شرعاً چونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ فریق مخالف کے ہر درست اور نادرست بات کی نفی کی جائے، اس لیے یہ مطلق جواب کا مقبول ہوگا۔ تو وکیل بالخصومت کا معنی مجازی کیا ہے؟ کہ اس کو مطلق جواب پر معمول ہوگا، اور وکیل کے انکار اور اقرار دونوں کی گنجائش ہوگی۔ جہاں حق بات ہے تو اس کے اقرار کرے، جہاں حق بات نہیں اس کا انکار کرے، اس کو مطلق جواب کی طرف پھیرا جائے گا۔ حقیقت کے ان دونوں صورتوں میں بالاتفاق معنی مجازی مراد ہوگا، یعنی حقیقت متعذرہ اور حقیقت مہجورہ میں معنی مجازی مراد ہوگا۔ تیسری قسم ہے حقیقت مستعملہ۔ حقیقت مستعملہ وہ ہے جس کا استعمال مروج ہو، یعنی عرف میں اس کا استعمال رائج ہو۔ پھر حقیقت مستعملہ کے 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا کوئی مجازی معنی مروج نہ ہو۔
حقیقت مستعملہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کا استعمال مروج ہو، استعمال ہوتا ہو معنی حقیقی۔ پھر حقیقت مستعملہ کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اس کا کوئی مجازی معنی مروج نہ ہو، مجازی معنی راج نہیں ہے حروف میں، ایسی صورت میں بالاتفاق معنی حقیقی پر عمل ہوگا۔ اکثر الفاظ اسی طرح ہے۔ دوسرے وہ جس کا معنی مجازی معنی حقیقی سے زیادہ مروج ہو، یعنی لفظ کا اپنا معنی مجازی میں اتنا استعمال ہو کہ جب وہ بولا جائے تو ذہن معنی مجازی کی طرف جائے، معنی حقیقی کی طرف کم جائے، تو معنی حقیقی اس کا ایک فرد بن جائے، اس کو عمومی مجاز کہتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی صورت میں بھی معنی حقیقی ہی مراد ہوگا اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی صورت میں معنی مجازی پر عمل کیا جائے گا۔ تو صاحبین کے نزدیک معنی مجازی پر عمل ہوگا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک معنی حقیقی پر عمل۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص قسم کھائے کہ میں گیہوں نہیں کھاؤں گا، تو وہ خود گیہوں کھانے کا معنی بھی متروک نہیں، بھون کر گیہوں کھایا جاتا ہے، گندم بھون کے کھاتے ہیں لوگ، مگر گیہوں کے آٹے کا استعمال زیادہ مروج ہے۔ تو اس کا معنی مجازی کیا ہے؟ گندم کا آٹا، اور معنی حقیقی گندم ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک گیہوں کی اس کی اصل صورت میں کھانا مراد ہوگا، یعنی گندم کی اصل صورت بھون کے اس کو کھانا مراد ہوگا، اور اسی صورت میں وہ شخص حانس ہوگا وگرنہ نہیں۔ صاحبین کے نزدیک گیہوں سے بنی ہوئی روٹی وغیرہ کھا لے تو بھی حانس ہو جائے گا، ہاں اگر نیت کر لی ان میں سے کسی ایک کی تو بالاتفاق اسی کی نیت پر محفوظ ہوگا۔ اگر نیت نہیں کی تو صاحبین کہتے ہیں اگر روٹی بھی کھا لے یا اس کے آٹے سے بنی ہوئی چیز جو بھی کھا لے تو وہ حانس ہوگا۔ کتاب اللہ کی پہلی اور دوسری تقسیم آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ پہلی تقسیم لفظ کے بعد اعتبار وضع کے ہے، خاص، عام، مشترک، موبل۔ پھر آپ لوگوں نے دوسری تقسیم پڑھ لی لفظ کے اپنے معنی میں استعمال کے اعتبار سے، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ آپ لوگوں نے اس میں سے صرف حقیقت اور مجاز پڑھا، صریح کنایہ شاید آگے آ جائے گا، اگر نہ آئے تو آپ لوگ وہاں پڑھ لو گے اصول شاشی میں۔ یہاں سے کتاب اللہ کی تیسری تقسیم بیان کر رہے ہیں لفظ کی اپنے معنی کے ظہور کے اعتبار سے، ظاہر اور خفا ہونے کے اعتبار سے۔ تو لفظ کے اپنے معنی کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے کتاب اللہ کے چار قسم ہے: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ظاہر، نص، مفسر۔ ظاہر کی تعریف کیا ہے؟ ظاہر وہ لفظ ہے جس کے مراد خود اس لفظ سے سمجھ میں آ جائے، البتہ اس سے ثابت ہونے والا حکم کلام کا مقصود نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی ظاہر بولتے ہوئے جو عربی زبان کو سمجھتا ہو اس کو سمجھ میں آ جائے، البتہ اس سے ثابت ہونے والا حکم کلام کا مقصود نہ ہو، یعنی اس کے لیے کلام کو چلایا گیا نہ ہو، لفظ سے بالکل ظاہر واضح ہوتا ہو، جیسے اس آیت میں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اب اس آیت کا مقصد تو تجارت اور سود میں فرق بیان کرنا ہے، بے اور سود میں فرق بیان کرنا ہے، البتہ اسی سے خرید و فروخت کا جائز ہونا اور سود کا ناجائز ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ اسی آیت سے، اس کے ظاہر سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بے، خرید و فروخت جائز ہے اور سود ناجائز ہے، اسی اعتبار سے یہ ظاہر ہے، اور اسی اعتبار سے یہ نص ہے
کہ یہ اس کلام کو چلایا گیا ہے تجارت اور سود میں فرق کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ظاہر کی بھی مثال ہے، نص کی بھی مثال ہے۔ تو ظاہر کی مثال کیسے بن گئی کہ ہم نے جب یہ آیت سنی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ بے تجارت حلال ہے اور ربا حرام۔ ظاہر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس سے حدود و کفارات بھی ثابت ہوتے ہیں، ظاہر سے حدود و کفارات بھی ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں تعویل اور نسخ کی گنجائش ہوتی ہے، ظاہر میں تعویل اور نسخ کی گنجائش ہوتی ہے۔ دوسری قسم نس کی تعریف وہ ہے جو ظاہر سے بھی زیادہ واضح ہو، جس میں وضاحت ظاہر سے بھی زیادہ ہو اور وہی کلام کا مقصود ہو، یعنی جس کے لیے کلام کو چلایا گیا، جس کے لیے کلام کو لایا گیا اور اسی سے مقصود ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اب اس آیت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ 4 ہی تک نکاح کی اجازت ہے۔ اس آیت کو کس لیے لایا؟ اس آیت کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بس تعدد نکاح کے بیان کے اعتبار سے نص ہے، نص پر عمل کرنا واجب ہے، اور یہ ظاہر بھی ہے کہ نکاح کرنا جائز ہے، اس اعتبار سے یہ ظاہر ہے۔ نص پر عمل کرنا واجب ہے، البتہ اس میں بھی تعویل اور نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے، تعویل اور نسخ کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی آیت کسی حدیث کے ذریعے سے یا قیاس کے ذریعے سے کوئی تعویل ہو۔ نسخ یعنی یہ حکم منسوخ ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے، لیکن اب نسخ احتمال تو ختم ہوا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد۔ اگر ایک آیت کے نص اور دوسرے آیت کے ظاہر ہونے میں بظاہر ٹکراؤ ہو، ایک آیت کے نص اور دوسری آیت کے ظاہر، یعنی ایک آیت ہے اس کا نص اور دوسری آیت کا ظاہر، دونوں کے حکم میں ٹکراؤ، آپس میں تعارض ہے، تو جب نص اور ظاہر میں تعارض آ جائے تو اس وقت ترجیح نص کو ہوگی، کیونکہ نص قوی ہے ظاہر سے۔ جیسے مذکورہ آیت کا نص یہ ہے کہ بیک وقت 4 تک ہی بیویاں رکھی جا سکتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان محرمات کے علاوہ حرمت علیکم امہاتکم، یہ جو آیت ہے اس میں محرمات کو بیان کیا کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے ما وراء ذالکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ قرآن میں ذکر کی گئی محرم عورتوں کے علاوہ سے نکاح جائز ہے۔ قرآن میں جو ذکر کی گئی ہے جو محرم عورتیں ہیں اس کے علاوہ سے نکاح جائز ہے، تو محرم عورتوں کے علاوہ جتنے عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، چاہے ان کے تعداد کتنی بھی ہو، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ اب پہلے آیت کے نص کو ترجیح دی جائے گی کہ 4 سے زیادہ بیویوں کو ایک وقت میں نہیں رکھی جا سکتی، لہذا جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ نص کو ہوگی۔ آگے تمرین ہے، حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت کی تعریف مراد مجاز کی تعریف کرو، قرآن مجید سے کم از کم اس کی 3 مثالیں پیش کرو۔ جن قرائن کے وجہ سے معنی حقیقت جوڑا جاتا ہے ان کو مثالوں سے واضح کرے۔ جو 5 قرائن ہیں، نفسی کلام کی وجہ سے، محل کلام کی وجہ سے حقیقی معنی جوڑا جاتا ہے، عرف کی وجہ سے جوڑا جاتا ہے، 5 قرائن آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ عمومی مجاز سے کیا مراد ہے؟ یعنی معنی مجازی لفظ اپنے معنی مجازی میں اتنا استعمال ہو کہ معنی حقیقی اس کا ایک فرد بن جائے، جیسے کہ یہ قسم کہا ہے کہ میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اور اسے مطلق قبول مراد ہے نا، یہ معنی عمومی مجاز۔ حقیقت متعذرہ اور موجورہ کی مثالوں کے ذریعے سمجھو، ابھی گزر گیا۔ حقیقت مستعملہ کسی کے تو اس کا حکم کیا ہے، ابھی گزر چکا ہے۔ مفسر کتاب اللہ کی تیسری قسم مفسر۔ مفسر کی تعریف کیا ہے کہ مفسر وہ ہے جو اس قدر واضح ہو کہ تعویل اور تخصیص کی گنجائش باقی نہ رہے، نہ تعویل کی گنجائش ہے اس میں نہ تخصیص کی۔
تعویل اور تخصیص کا دروازہ بند. جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اب اس میں فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس آیت میں مئہ بالکل واضح ہے، تعویل کی گنجائش نہیں رکھتا کہ 100 کوڑے مراد ہے. اب اس میں کوئی تعویل کسی تخصیص کی گنجائش نہیں ہے. تو مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. اس کی ایک دوسری مثال نا وہ ہے جو تم اصول شاشر میں پڑھو گے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ کلہم اجمعون یہ مفسر ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے. تعویل اور تخصیص کا دروازہ بند ہو گیا. مفسر کا حکم یہ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس میں تعویل معتبر نہیں، کوئی تعویل اس میں معتبر نہیں ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ تک اس میں نسخ کا امکان موجود تھا، اب نہیں ہے. آپ اس کا حکم سمجھو اگر مفسر اور نص میں تعارض ہو جائے، یعنی مفسر تیسری قسم نص دوسری قسم میں تعارض ہو جائے تو مفسر کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ مفسر قوی ہے نص سے. جیسے ایک فقہی مثال ہے، کسی نے کہا تزوجت، میں نے نکاح کیا، اور اس لفظ سے نکاح صحیح کے لیے نص ہے. یہ لفظ کیا تزوجت، یہ نص ہے نکاح صحیح کے لیے. اب اگر اس نے تزوجت کے ساتھ شہرن کہا تو شہرن اس نکاح کے نکاح متع ہونے پر مفسر ہو گیا، لہذا اب یہ نکاح باطل قرار دیا جائے گا. اس نے کہا تزوجت شہرن، تو یہ شہرن آ کر اس کے لیے مفسر بن گیا. اور خالد تزوجت اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ میں نے نکاح کر لیا تو یہ نکاح صحیح ہے. اگر شہرن کر دیا تو یہ نکاح فاسد ہوگا کیونکہ متع ہوگا. لہذا اب تعارض ہو گیا مفسر میں نص کے حکم سے معلوم ہو گیا کہ نکاح صحیح ہے، مفسر سے معلوم ہو رہا ہے کہ نکاح صحیح نہیں ہے، تو ترجیح مفسر کو ہوگی اور یہ نکاح درست نہیں ہوگا. اب یہ نکاح باطل قرار پائے گا. محکم کی تعریف وہ ہے جو نہایت درجہ واضح ہو، اس میں نسخ کا بھی کوئی احتمال نہیں ہے. محکم ہے یعنی بالکل پکی ٹکی سچی بات ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل تخصیص نسخ کا احتمال نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ بکل شیء علیم. اب یہ محکم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے، تو علیم بذات الصدور. آپ کہتے سلسلہ وحی بند ہو جانے کے بعد مفسر بھی اب محکم ہو گیا، مفسر بھی محکم ہو گیا، سلسلہ وحی بند ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق آیات اور وہ احکام جن کے ابدی اور دائمی ہونے کی صراحت موجود ہے وہ بھی محکم کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. مفسر اور محکم میں تعارض ہو تو ترجیح محکم کو دی جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ مفسر ہے کیونکہ گواہوں کے آگے تفسیر بیان کر دی کہ عدل منکم، دو عادل گواہ، یہ مفسر ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ محدود فی القذف، یعنی تہمت میں جن کو حد لگی ہوئی ہو تو اس کی شہادت بھی توبہ کے بعد معتبر ہوگی، کیونکہ توبہ کر لے تو وہ عادل ہے. کیونکہ توبہ سے انسان فسق کے دائرے سے نکل آتا ہے، توبہ سے انسان فسق کے دائرے سے نکل آتا ہے. تو محدود فی القذف یعنی وہ آدمی جس کو حد لگائے گی ہو تہمت میں، کسی پر اس نے جھوٹی تہمت باندھی تھی اور اس کو حد لگائے گی، پھر اس نے توبہ کر دیا، تو اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ اس آدمی کی گواہی بھی قبول کی جائے گی. لیکن ایک اور آیت میں محدود فی القذف کے بارے میں ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے قبول نہ کرو. یہ محکم ہے، سورۃ النور کی آیت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی بھی معتبر نہ ہوگی. چنانچہ اسی کو ترجیح ہوگی، محدود فی القذف کی گواہی معتبر
نہیں ہے۔ تمرین سوالات ہے، ظاہر کی تعریف کرو، قرآن مجید سے کم از کم اس کے دو مثالیں بیان کریں، نص کی تعریف اور مثال۔ اب اس آیت میں نص کیا اور ظاہر کیا ہے؟ ارکعوا مع الراکعین، اب اس کا ظاہر کیا ہے کہ رکوع کرو، اور یہ اس کا ظاہر کیا ہے کہ رکوع کرنا ہے، اور نص کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، یہ نص۔ مفسر کی تعریف اور مثال، محکم کی تعریف مثال۔ کتاب اللہ کی تیسری تقسیم کی ایک متقابلات ہے، تو اس کی بھی چار قسمیں۔ تیسری تقسیم کی پہلی قسم کیا تھی؟ باعتبار ظہور کے، لفظ کے اپنے معنی ظاہر ہونے کے اعتبار سے۔ اب اس کے مقابلے میں چار قسمیں اور ہے کہ لفظ کے اپنے معنی کے خفا کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں: خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ ظاہر کے مقابلے میں خفی ہے، نص کے مقابلے میں مشکل ہے، مفسر کے مقابلے میں مجمل ہے، اور محکم کے مقابلے میں متشابہ ہے۔ یہ متقابلات۔ وہ خفی کی تعریف کیا ہے؟ خفی وہ ہے جس کا لغوی معنی ظاہر ہو، جس کا لغوی معنی لیکن ظاہر ہے، لغوی معنی، لیکن بعض صورتوں پر اس کو منطبق کرنے میں شبہ ہے۔ خفی کا لغوی معنی کیا؟ بالکل ظاہر ہو، لیکن بعض صورتوں پر اس کو منطبق کرنے میں شبہ ہو، جیسے اس آیت میں ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ اس آیت میں سرقہ، چوری کے معنی ظاہر ہے، کیونکہ السارق والسارقۃ، اب چوری کا معنی ظاہر ہے، بالکل واضح ہے، لیکن کیا جیب کتر اور کفن چور کو بھی سارق کہا جائے گا؟ اس اعتبار سے سارق کی مراد خفی ہے، جیب کتر اور کفن چور، کیونکہ جیب کتر تو بالکل آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے چوری کرتا، اور چوری کے معنی تو یہ ہے کہ کسی کے مال کو اس کے عدم موجودگی میں خفیہ طور پر اٹھانا، اور جیب کتر تو اس آدمی کو اس کے غفلت کی صورت میں، عدم توجہ کی صورت میں، اس کی موجودگی میں اس سے چوری کرتا ہے۔ کفن چور، وہ کفن چور میں جو کفن ہے اس صورت میں وہ مال محفوظ نہیں ہے، کیونکہ چوری کے تعریف میں یہ کہ وہ مال محفوظ ہو، وہ مال محفوظ نہیں ہے، لہذا اب ان پر چوری کا معنی صادق آنے میں یہ خفی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کفارہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا قسم کا کفارہ ہے، جس کے معنی مساکین کو پکا پکایا کھانا کھلانے کے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پکا پکایا کھانا کھلانے کے بجائے کھانے کے بقدر سامان خرید کر دے دے، خام مال خرید کے دے دے، یا اس کے پیسے دے دے، تو کیا یہ اطعام مساکین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا؟ اب اس دوسرے پہلو کے اعتبار سے یہ آیت خفی ہے۔ خفی کا حکم یہ ہے کہ اس میں غور اور تأمل کیا جائے گا، غور و فکر کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے پر عمل کیا جائے گا۔ غور و فکر کر کے پھر جس میں خفی والا معنی پایا جائے گا زیادہ، اس پر عمل ہوگا، جس میں کم پایا جائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دیکھو، جیب کتر میں سرقہ کی کیفیت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اس لیے اس کی سزا وہی ہوگی جو سارق کی ہے۔ کفن چور میں سرقہ کی کیفیت خفیف ہو جاتی ہے، کیونکہ کفن چور مال محفوظ نہیں لیتا، اس لیے اس پر سرقہ کی سزا جاری نہیں ہوگی۔ مشکل وہ ہے جس کا معنی بذات خود واضح نہ ہو۔ لفظ سے معلوم ہو رہے مشکل یعنی جس کا معنی بذات خود واضح نہ ہو، یا جس میں خفی سے بھی زیادہ ہو، جس میں خفی سے بھی زیادہ ہو۔ اس کی دوسری تعریف یہ ہے قواریر من فضہ،
قواریر من فضہ۔ اب دیکھو قارورہ شیشہ کا ہوتا ہے، قارورہ کس سے بنا ہوتا ہے؟ شیشے سے، نہ کہ چاندی سے۔ یہاں کہہ رہے قواریر من فضہ، چاندی کے بنے ہوئے گلاس۔ اب غور، قارورہ تو ایسے بوتل کو کہتے ہیں، یہاں سے مراد وہ گلاس ہے جس میں پانی شراب پی جائیں گے جنت۔ تو دیکھو کہ کہتے ہیں کہ یہ قارورہ شیشی کا ہوتا ہے، نہ کہ چاندی کا۔ پھر غور و فکر سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ قارورہ جنت، قارورہ جنت صفائی میں شیشے کی طرح ہوگی اور سفیدی میں چاندی کی طرح ہوگی۔ سفیدی میں کس کی طرح ہوگی؟ چاندی، اور صفائی میں شیشے کی طرح ہوگی۔ یہ دنیا کے گلاسوں کی طرح نہیں ہوگی جس پر چاندی کا چاندی سے جو بنے ہوئے گلاس ہوتے ہیں تو اس میں پانی نظر نہیں آتا، لیکن جو جنت کے گلاس ہوں گے جو پانی چاندی سے بنے ہوں گے تو وہ صفائی میں شیشے کی طرح ہوں گے، صاف اس میں پانی نظر آئے گا، دودھ، شراب، شہد نظر آئے گا، لیکن سفیدی میں چاندی کی طرح۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے یہاں کنایا استعمال کیا۔ مشکل کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا اور اس کے مراد جاننے کے لیے غور و فکر کرنا واجب ہے۔ اگر غور و فکر کے بعد مراد واضح ہو جائے تو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ مجمل وہ ہے جس میں اس درجے بہام ہو کہ خود شارع یا متکلم کی وضاحت کے بغیر دور نہ ہو سکے۔ چلیے مجمل متشابہ یہ کل پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔